اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ سورہ السجدہ آیت 4۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہو گیا۔ اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے نہ شفاعت کرنے والا۔ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی پچھلے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پہلے بھی اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ یہ آسمان اور زمین یعنی کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں ہے۔ کائنات کی تخلیق میں زمانے کی بھی تخلیق شامل ہے۔ زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لہٰذا آسمانوں اور زمین کے بنانے کے جو اوقات ہے وہاں پر کوئی زمانہ نہیں تھا کہ کہا جائے کتنے زمانے میں کتنے وقفے میں بنایا۔ پھر 6 دنوں کا کیا مطلب ہے؟ 6 دنوں کا مطلب یہ ہے 6 مرحلوں میں۔ 6 مرحلوں میں وہ 6 میں ہر مرحلے میں سے جو بھی مرحلہ ہے کائنات کی وجود میں آنے اور کائنات کو موجودہ شکل میں لانے کے لیے کتنا وقت لگا ہے وہ تدریجی ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ آج کر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ مفروضہ ہے کائنات جو ہے وہ ایک دھماکے سے وجود میں آیا اور دھماکہ جو ہے وہ کسی وقت میں نہیں ہوا۔ اور پھر بھی کوئی وقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے ارب ہوئے 7 مرتبہ ارب جو ہے وہ تکرار کر کے کہتے ہیں ارب ہوئے حصے میں، سیکنڈ کے ارب ہوئے۔ سیکنڈ کو جب ارب ہوئے حصے میں تقسیم کریں تو زمانے میں نہیں، یوم سے مراد مرحلہ ہے۔ 6 مرحلوں میں آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، 6 دن لگے۔ اور زمین کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے زندگی کرنے کا جو ہے وہ قابل بنا دیا فی یومین، 2 دنوں میں۔ جی زمین کو زندگی کے لیے قابل بنایا 2 دنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو 2 دنوں میں زمین کو سکونت کا قابل بنا دیا۔ اور اس سے پہلے زمین کیا تھی؟ بتا رہا تھا آپ کو، زمین جو ہے وہ آتشین تھا، آتشین۔ یہ سورج سے کٹ کے آیا تھا اور یہ آتشین 2 مرحلوں میں یعنی اربوں سال میں زمین ٹھنڈی ہو گئی، زمین کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس میں سبزہ اگنا شروع کر دیا، پھر پانی آ گیا اس پر۔ زمین میں پانی کہتے ہیں کہ دمدار ستاروں سے پانی اترا ہے ادھر،
حضرت نوح کا طوفان کے بارے میں بھی ہے کہ دمدار ستاروں میں برف اور پانی کا بے تحاشا ذخیرہ ہوتا ہے، وہاں سے اترا تھا۔ بہرحال اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں آمادہ کیا۔ اس سے پہلے زمین قابل سکونت نہ تھی، یہاں زندگی نہیں ہو سکتی تھی، آتشی تھا، آتش میں حیات ممکن نہ تھی۔ ابھی حیات آ گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ زمین میں حیات ممکن نہ تھی، زمین پر مسلم۔ دوسری بات، یہ لوگ مسلم لیتے ہیں الحیات من الحیات، زندگی حیات سے نکلتی ہے، مردے سے حیات نہیں نکلتی۔ حیات کا منبع، حیات کا سرچشمہ حیات ہی ہوتا۔ 2، پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پھر زمین پر حیات کہاں سے آئی؟ زمین پر حیات نہیں تھی، حیات سے آنا ہوتی ہے، تو پھر حیات کہاں سے آئی؟ کہتے ہیں حیات کو اللہ نے پیدا کیا۔ حیات کہاں سے آئی پتہ نہیں چلا تو اس کی جگہ اللہ کو رکھتے ہیں۔ ہمارے محققین فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو، جہاں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، اس جگہ پر اللہ کو رکھتے ہیں۔ کل کو علم ہو گیا تو پھر اللہ کو ہٹا دیں گے آپ، یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے بھی بہت سی چیزوں کا انسانوں کو پتہ نہیں تھا، یہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، زلزلہ کیسے ہوتا ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، اور اس کی جگہ اللہ کو رکھتے تھے۔ ابھی پتہ چل گیا تو پھر اللہ کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ طریقہ استدلال غلط ہے۔ جب آپ کو پتہ نہیں چلا کہ حیات کہاں سے آتی ہے، حیات سے آتی ہے، زمین میں حیات کہاں سے آئی نہیں پتہ چلا، کیسے آئی، تو آپ کہتے ہیں خدا نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، خدا نے حیات پیدا کی ہے، لیکن اس نامعلوم کی جگہ پر نہ رکھو۔ اب پتہ چلا سن 2000 میں کہ بڑا انکشاف ہوا کہ حیات کا راز، حیات ایک سربستہ راز ہے اس کائنات کے سینے میں۔ حیات کیا چیز ہے کسی کو پتہ نہیں، ابھی بھی پتہ نہیں، لیکن ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پتہ یہ چل گیا کہ انسان کے ڈی این اے میں دو دھاگے ہوتے ہیں، اور وہ ان 2 دھاگوں میں 3 ارب سالمے ہوتے ہیں۔ 3 ارب، ان 2 دھاگوں کو یہ بیج کھاتا ہوا اس طرح، ان کو خیط الحیات، زندگی کی تار کہتے ہیں ان 2 دھاگوں کو۔ ان میں 3 ارب سالمے ہیں۔ یہ 3 ارب سالمے آپس میں ترتیب کے ساتھ، یہ بے ترتیبی ہو جائے نہیں، ترتیب کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر زندگی کی کرنٹ آ جاتی، حیات آ جاتی۔ اچھا جی، یہاں توحید پر زبردست ایک دلیل ہاتھ میں آ گئی، اس کو یاد رکھ۔ کہنے والے کہتے ہیں اس کائنات کو کسی ارادے نے، کسی شعور نے نہیں بنایا، یہ از خود وجود میں آیا ہے، یہ قدرتی اور طبیعی بات ہے، کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ہم بتاتے ہیں یہ دیکھ، کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے، از خود ہوتا ہے۔ یہ 3 ارب سال میں مرتب طریقے سے جوڑنا از خود ہوتا ہے۔ آپ اپنے
بریف کیس کے لیے چابی بناتے ہیں 3 نمبر، کوئی 3 نمبر آپ رکھتے ہیں، پھر اس کو ملا کر کے کوئی آدمی کھولنا چاہتا ہے آپ کے بریف کیس کو اور کوشش کرتا ہے اتفاقیہ طور پر وہ 3 نمبر ترتیب سے آئے اور کھل جائے، نہیں ہوتا، اس لیے یہ تالا بنتا ہے۔ اگر اتفاقیہ کو گنجائش ہوتی ہے تو گنجائش، لیکن مشکل سے۔ ایک مفکر نے ایک فارمولہ بنایا ہے، وہ یہ کہ 10 ٹوکن ہیں، وہ ٹوکنوں کے اوپر جو 1 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ نمبر لگا ہوا ہے، اس کو آپ جیب میں ڈالیں، ملا دیں اور پھر آنکھیں بند کر کے 1 نکالیں۔ پہلا نمبر نکل آنے کا چانس 10 میں سے 1 ہے، 10واں نکل سکتا ہے، 9واں نکل سکتا ہے وغیرہ، اور پہلا نکل سکتا ہے۔ 10 میں سے 1 چانس ہے پہلا نمبر نکل آئے، پھر اس کو جیب میں ڈال دو اور ملا کر کے نکالو۔ اب کے مرتبہ دوسرا نمبر ترتیب سے دوسرا نمبر نکل آنے کا چانس 100 میں سے 1 ہے، یہ 10 میں ضرب کھاتا ہے، پھر اس کو جیب میں ڈالو اور پھر اور ملاؤ اور نکالو۔ اب یہ تیسرا نمبر ترتیب سے اتفاقاً ترتیب سے از خود، کوئی قصد و ارادہ نہیں ہے، اتفاقاً ترتیب سے تیسرا نمبر نکلنے کا جو ہے وہ چانس 1000 میں سے 1 ہے۔ اب 100 10 میں ضرب کھاتا ہے، چوتھے کے جو ہے وہ 1000 10 میں ضرب کھاتا ہے، 5واں کا جو ہے وہ 10,000 میں ضرب کھاتا ہے۔ اس طرح 1 سے لے کر 10 تک ترتیب کے ساتھ نکل آنے کا چانس 1 ارب سے 1 ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹوکن 10 ہے، 1 ارب میں سے 1 کا چانس ہے، ارب میں سے 1 کا چانس۔ اگر وہ ٹوکن 10 نہیں ہے، وہ ٹوکن 3 ارب ہے، یہ 3 ارب ٹوکن اتفاق سے ترتیب میں آ جائے اور زندگی کے کرنٹ سے وہ سامنے آ جائے۔ آپ بتائیں کہ اتفاق کے یہاں پر کوئی حصہ ملتا ہے، گنجائش ہے؟ کتنی بڑی دلیل سامنے آ گئی، اتنی بڑی عظیم دلیل میں نے نہیں دیکھا کسی نے۔ وہ جو 10 ٹوکن والی دلیل جو ہے وہ ایک مفکر نے پیش کی ہے، اس کو بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے، لیکن سن 2000 میں یہ جو انکشاف ہوا ہے، 3 ارب سال میں جو ہے وہ یہ 3 ارب ٹوکنز، اس کو میں نہیں دیکھا آج تک کسی نے اس کو استدلال کیا، اس کو دلیل بنایا۔ قوی ترین 10 ٹوکن کہاں اور 3 ارب کہاں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک قصد اور ارادے کو داخل ہونے پر عظیم دلیل ہے، بہت عظیم دلیل۔ اس طرح زمین کے اور زمین میں حیات جو ہے وجود میں آنے میں وقت لگا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ فی 6 ایام 6 دنوں میں تکمیل ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر متمکن ہو گیا، تخت کے اوپر متمکن ہو گیا۔ یہاں مجسم جو تجسیم کے قائل ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی جسم کی شکل میں لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جو لیس کمثلہ شیء کے خلاف اللہ تعالیٰ کو کسی جسم پر لاتے ہیں۔ وہ اللہ عرش کے اوپر ایسے بیٹھ گیا۔ روایات عجیب غریب قسم کے روایات ہے کہ عرش جو ہے وہ چھوٹا سا پڑ گیا، 4 انچ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ عرش کے باہر رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ، اس قسم کی بات ہے۔
عرش جو ہے، عرش مقام تدبیر کو کہتے ہیں۔ مقام عرش یعنی بادشاہ جب عرش پر بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اوامر صادر کرتا ہے، دربار لگاتا ہے، وزراء کو بٹھاتا ہے، امور مملکت کے لیے اوامر صادر کرتا ہے عرش پر بیٹھا ہوا بندہ۔ یہ تعبیر ہے ہماری زندگی سے مربوط چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ مقام تدبیر کا نام عرش ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی جو ہے وہ مقام حکومت، حاکمیت سے عبارت ہے۔ کرسی حاکمیت کو کہتے ہیں، عرش تدبیر کے مقام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ خیال رکھیں جہاں بھی لفظ ثم استوى علی العرش ہے، وہ اس کے بعد ذکر آتا ہے یدبر، تدبیر کا ذکر آتا ہے۔ باقی بہت سے آیتوں میں یہ بات ہے ثم استوى علی العرش۔ یہاں پر فرمایا ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی، یہ جو عرش پر بیٹھا ہوتا ہے وہی تمہاری زندگی کو چلاتا ہے، تمہارا ولی اور تمہارا کارساز۔ یہ ایک تدبیر ہے، دوسرے تعبیر ہے۔ ولا شفیع، یہ تمہارا کارساز، تمہاری سفارش کرنے والا، تمہارے فریاد کو آنے والا وہ ہے جو عرش تدبیر پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس کائنات کے امور کی تدبیر کرتا ہے، تمہارے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اور وہی جو عرش کے اوپر بیٹھا ہے وہی ولی ہے، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی ہے جو تمہارے امور میں تصرف کرتا ہے۔ ولی اولا بالتصرف، وہی تدبیر ہے۔ یدبر الامر، دیکھ اس آیت کے بعد دوسری آیت میں ذکر بھی آیا ثم استوى علی العرش، پھر فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، عرش پر بیٹھے جی مقام تدبیر پر متمکن ہوتا ہے اور پھر تدبیر کرتا ہے۔ پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ یہ مقام تدبیر کا ذکر ہے کہ یدبر الامر، امور کی تدبیر کرتا ہے، من السماء الی الارض، تدبیری امور جو ہے وہ مقام اللہ تعالیٰ کے مقام و منزلت جو اونچا مقام ہے، سماع سے مراد یعنی مقام اللہ تعالیٰ کے بلندی مقام سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ امر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے کائنات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام کائنات سے مافوق تصور کرنا ہوتا ہے آخر جی، تو وہاں سے یہ نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جی، اللہ کے رفعت کی طرف اشارہ ہے۔ سما سے مراد من السماء، اللہ کے مقام رفعت سے یہ امر تدبیری نیچے آتا ہے، الی الارض، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک اللہ کے امر تدبیری جو ہے وہ آتا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر یہ امر تدبیری جو ہے وہ عروج کرتا ہے، اللہ کی طرف واپس جاتا ہے ایک ایسے دن میں
کہ وہ دن تمہاری شمارش کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ نزول اور صعود کو ایک دن قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہے، اللہ کے لیے زمانے کا نہیں ہوتا، ہمارے سمجھانے کے لیے ایک دن ہے۔ یہ ایک دن تمہاری شمارش کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ یہ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمانی نہیں ہے، اللہ زمانے میں نہیں کام کرتا۔ یہ عالم امری میں حدیث ہے، کان ولم یزل حیا بلا کیف ولم یکن لہ کان، اللہ اس وقت میں تھا جب کہ تھا بھی نہ تھا، یعنی زمانہ نہیں تھا، زمانہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے ہے، زمانہ مخلوق ہے۔ لہٰذا یہ جو یوم وغیرہ جو کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کو زمانے کے میں نہیں ہوتا۔ زمانہ جو ہے وہ ادھر ایک نظریہ ہے مفروضہ ہے، اس کو مفروضہ کو بہت لیا ہے لوگوں نے، آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافت بہت لیا لوگوں نے، اللہ اکبر، اور اس پر سائنس کے بہت سے اصول مرتب کیے ہیں، بہت اہمیت حاصل ہے اس کو۔ یہ مفروضہ ہے، یہ مفروضہ ابھی اس کا کوئی کونا بونا ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھو نا، اس کے مطابق آپ یہاں پر فی یوم، ایک ایسے دن میں تمہارے شمار کے مطابق وہ 1000 دن ہوں گے، میرے نزدیک ایک دن ہوگا۔ آئنسٹائن بھی یہی کہتا ہے، زمانہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، اضافی ہے، آپ کا زمانہ اور ہے، اور ایک شخص نور کی رفتار سے اگر سفر کرتا ہے تو اس کا زمانہ اور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے اگر ایک شخص سفر کرتا ہے اور واپس آتا ہے اس کو لگے گا 10 منٹ، اور یہاں گزر چکے ہیں وہ 200 سال۔ جی واپس آیا تو دنیا بدل گئی ہوگی، میں 10 منٹ میں واپس آیا ہوں، بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، ادھر 200 سال گزر چکے ہیں۔ یہ آئنسٹائن کا نظریہ ہے، اس کے ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں، غلط ہے جی، ہم اس طرح کی تفسیر کے قائل نہیں ہیں۔ رہا یہ مسئلہ، پھر فی یومن، یہ نزول کرتا ہے، وہ اللہ کا تدبیری امر نزول کرتا ہے، پھر تدبیری امر صعود کر کے دوبارہ اللہ کے پاس جاتا ہے ایک دن میں۔ یہ کیا ہے دن ہے، یہ کیا چیز ہے ایک دن میں جی؟ اس سلسلے میں ہم نے بہت کوشش کی اس کو سمجھنے کی جی، تقریباً تمام تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ یہ ہم نے ادھر لکھا بھی ہے کہ کس عروج سے کیا مراد ہے، صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو سکا۔ تقریباً تمام مفسرین کی تشریحات کا مطالعہ کیا، لیکن لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ مسئلہ میرے لیے حل نہ ہو سکا۔ ابن عباس کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس نے بھی کہا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکا یہ یوم کیا ہے جی، ہمارے علم میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک یوم میں یہ نیچے آتا ہے اور اوپر جاتا ہے، یہ کیا ہے، اس کی تفصیل کا ہم کو علم نہیں ہو سکا۔ جب ایک چیز کا علم نہیں ہو سکتا ہے، اس کے خواہ مخواہ کے لیے کوئی آئیں بائیں شائیں کرنا جو ہے وہ غلط ہے، تفسیر بھی رائے ہو جائے گی۔ کہہ دو نہیں آتا، ہم کو اس کی تفسیر نہیں آتی جی،
ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، وہی جو غیب و شہود کا جاننے والا ہے، جو بڑا غالب آنے والا، رحم کرنے والا، رحیم ہے۔ دیکھو یہاں بھی یہ تدبیر امور کا نزول و عروج جو ہے، یہ ایک اسرار و رموز ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ کے تو پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ نزول کیا ہے، یہ عروج کیا ہے، ہم اس میں ذہن وہن نہیں لڑاتے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ جس نے ہر اس چیز کو جو اس نے بنائی بہترین بنایا، اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کے نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر اسے معتدل بنایا، پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ جی، یہ جو تخلیق ہے، اللہ کی تدبیری امور، تخلیقی تدبیری امور کا ذکر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، الذی، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو جو خلق فرمایا، بہتر خلق فرمایا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز جس کو اللہ نے خلق فرمائی، وہ احسن، بہتر طریقے سے خلق فرمایا۔ جی، یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہاں بھی انسان کا ذکر آتا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، پھر انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہو گئی۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کے نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ سلالہ نچوڑ، ماء مہین حقیر، مہین حقیر پانی سے، حقیر پانی کے نچوڑ سے اس انسان کو پیدا کیا، پھر اس حقیر کو عزت بخشنا شروع کیا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اس میں اپنے روح پھونک دی، ادھر ماء مہین کہہ دیا، ادھر میں روحی کہہ کر کے عزت دے دی۔ جی، تشریح اس کے انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔